بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام کام سے کامیابی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی۔ اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا، پروگرام ہے کام سے کامیابی، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سہراب خان صاحب، ماہر نفسیات ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہم ان خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو انسان کے اندر ہوں تو انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے، کامیابی حاصل کرنے میں اس کو آسانی رہتی ہے۔ اور گزشتہ پروگرامز میں اس پہ بات ہو چکی ہے کہ انسان کے اندر وہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں، انہیں مزید پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج جو دو خصوصیات اس پروگرام میں ڈسکس کی جائیں گی، ایک ہے کرج یعنی حوصلہ بندی، اور دوسری ہے ایموشنل سٹیبلٹی کہ اپنے جذبات کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور سہراب خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو ہم کرج کے اوپر بات کریں جی، آپ کے خیال میں سائیکالوجی کے مطابق جو ہے کرج کس چیز کا نام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، اب آپ کا جو پہلا کویسچن ہے کہ نفسیات کے مطابق حوصلہ مندی کیا ہے، آسان الفاظ میں یہ ہے کہ مسئلے، پریشانی یا کسی قسم کے برے حالات کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے جو اندر کی قوت ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ جو مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ حوصلہ مندی کہلاتی ہے۔ اب بیسیکلی یہ جو ورڈ عام طور پہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ خوف زدہ نہیں ہوتے، جن کے اندر قوت ہوتی ہے کمیونیکیشن کی، فیئر کو ریموو کرنے کی۔ لیکن عام اصطلاح میں یہ ورڈ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ خوف زدہ ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسا کام جس میں خوفزدگی کا ایلیمنٹ شامل ہے وہ کام کروانے میں یا خود کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ حوصلہ مند کہلاتے ہیں۔ اس کی آگے چل کے دو اقسام ہیں جو اس کی میجر اقسام ہیں۔ ایک اس میں ہوتی ہے فزیکل کرج، اور ایک ہوتی ہے آپ کی نفسیاتی کرج۔ اب فزیکل کرج جو ہے، آپ کی جو حوصلہ مندی جو آپ کو فزیکل چاہیے، جسمانی طور پہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، ہائی پیک پہ جانا ہے، سمندر میں جانا ہے، یا کوئی ایسا کام جو ڈیفیکلٹ ہے، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ منصوبہ بندی، لرننگ، فیڈ بیک، کسی سے رہنمائی، کسی کتاب کا مطالعہ، آپ کو نمبر آف ورکنگ کرنے کی کوئی ضرورت ہوگی اس کی۔ لیکن جو اس کا سیکنڈ فیکٹر ہے، نفسیاتی فیکٹر، اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے، دیٹ از انڈرسٹینڈ، سمجھنا، اس فیئر کو، اس مسئلے کو سمجھنا کہ اصل میں یہ ہے کیا ہے۔ اور اس کا سب سے آسان حل، اسٹاپ میکنگ ایکسکیوزز، اینڈ دا سیکنڈ ون از دس، ڈو ون ورک ایوری ڈے دیٹ فیئر یو۔ تو آپ آہستہ آہستہ خود جا کے اس چیز سے دور ہو جائیں گے اور فیئر آپ کا اوور کم ہو جائے گا۔ آپ نے ایسے کاموں کا ذکر کیا، ایسے جو بظاہر مشکل لگتے ہیں بہت اور ناممکن بھی لگتے ہیں، لیکن لوگ سر کر جاتے ہیں اپنی ہمت اور اپنے حوصلے کے ساتھ، کرج کے ساتھ۔ میں سامعین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ K2 سر کرنے کی مشن پہ ہے اس وقت، اور آج رپورٹ یہ تھی کہ آج 9 بجے کے آس پاس انہوں نے ٹاپ پہ چلے جانا تھا، اور یہ ایک ہسٹری کریٹ ہونی ہے کیونکہ ونٹرز میں K2 کو سر نہیں کیا جا سکا۔ ابھی کچھ دن پہلے نیپال کی ایک ٹیم نے K2 کی چوٹی سر کی ہے، ہسٹری میں پہلی دفعہ سردیوں میں جو ایکسپیڈیشن ہوئی ہے۔ اور ایک پاکستانی ٹیم جو محمد علی ستپارہ ہیں، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں وہاں پہ، اور کل وہ کیمپ 3 میں تھے، اور انہوں نے رات کو آج ارلی مارننگ نکل کے 9 بجے پاکستان کا جھنڈا لہرانا تھا K2 پہ، اور یہ بھی ایک ہسٹری کریٹ ہوتی کہ وداؤٹ آکسیجن یہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ بڑے کرج والے کام، کرج کے اوپر چونکہ گفتگو کر رہے ہیں، بیچ میں یہ بات آ گئی۔ اور یہ بتائیے گا سہراب خان صاحب کہ اگر کرج کا تعلق جو ہے وہ فیلنگ کے ساتھ ہے، محسوسات کے ساتھ ہے، تو فیلنگ جو ہے وہ انسانی دماغ سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ بیسیکلی یہ جو فیئر ہے، اس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دماغ کے پارٹس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔
اب انسانی دماغ کے دو پارٹس ہیں جو سب سے ہیوی آپ کہہ لیں، جو سب سے سائز وائز بڑے ہیں، جو ورکنگ وائز بڑے ہیں، میجر پارٹ. فرسٹ ون از کالڈ کانشیس پارٹ اینڈ سیکنڈ ون از کالڈ سب کانشیس پارٹ. اب کانشیس پارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم ریگولر بیس پہ کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ کام ہم کانشیسلی کر رہے ہیں، اور وہ کام جو ہم انوانٹیڈلی بغیر سوچے سمجھے سر انجام دیتے ہیں وہ سب کانشیسلی ہوتے ہیں. چھوٹی سی اگزامپل، اب مثال کے طور پہ ہم سانس لے رہے ہیں، ہم بعض اوقات کسی کام میں بزی ہیں، کچھ سوچ رہے اور ہیں، سانس آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. اب اگر ہم 5 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ میں سانس لے رہا ہوں، سانس اب اندر گئی ہے، اب دوبارہ ایگزاسٹ ہوئی ہے، اب کیا ہوا، یہ کام ہم نے شعور کے ساتھ کیا ہے، اینڈ دیٹ از کہ یہ کانشیس مائنڈ کا پارٹ ہے. اب فیئر کا تعلق جو کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ سے ہے. اب سب کانشیس مائنڈ میں جو چیزیں آؤٹر سائڈ سے آتی ہیں وہ ہمارے جو سینسرز ان کے تھرو آتی ہیں، واچنگ پرپز سے، لسننگ پرپز سے، ایکٹ سے، یا اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس سے. تو اس میں جب ہم سوسائٹی میں یہ چیزیں ہمیں جب سننے کو ملتی ہیں کہ یہ ڈر ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یا پھر جب وہ چیزیں ہم سوچ کے اپنے مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں کہ یار یہ پریشانی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم ریئیکٹ بھی وہ کرتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آ چکا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. سم ٹائم مسائل ہوتے نہیں ہیں، ہم سوچنے لگ جاتے ہیں اگر یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، تو کرتے 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 اس میں جو فیکٹر ہے اگر کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ چیز ریئلٹی میں آ جاتی ہے. میں اس پہ ایک ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کروں گا. ایک ریسرچ ہو رہی تھی کہ سب کانشیس پارٹ کتنا کام کرتا ہے. تو انہوں نے اس چیز کے اوپر ورکنگ یہ کی کہ ایک بندہ تھا جو کہ جیل میں پڑا تھا اور عدالت نے اس کو حکم دیا کہ اس بندے کو سزائے موت ہے. ٹھیک. اب اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا تھا. جی، یہ امریکہ میں بڑا مشہور واقعہ ہے. جی. اب اس بندے کو بٹھا دیا گیا، اس کو بولا کہ آپ نے ویسے بھی مرنا ہے، ہم آپ کو کرنٹ دیں گے، آپ کے 10 15 20 سیکنڈ لگیں گے، آسان کام کرتے ہیں، ہم سانپ لے کر آئیں گے ایناکوڈا، وہ آپ پہ اٹیک کرے گا اور آپ ود ان 1 سیکنڈ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی اور آپ جو درد ہے اس سے آزاد ہو جائیں گے. اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے مرنا تو ویسے بھی ہے، 15 20 سیکنڈ والا مروں یا پھر جلدی مر جاؤں. اب اس بندے کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا. ایک بندہ سامنے سے آ رہا ہے سانپ ہاتھ میں لے کے، اس کے پاس پہنچا کے اس کی آنکھوں پہ کوئی چیز وغیرہ لپیٹ دی تاکہ وہ دیکھ نہ سکے. اب وہ سانپ والا بندہ سائڈ پہ ہو رہا ہے، ایک اور بندہ آ کے یہ جو سوئی ہے جو ہماری لیڈیز گھروں میں یوز کرتی وہ اس کے جسم میں چبو رہا ہے، اور ٹھیک 5-7 سیکنڈ کے بعد اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور سب سے مزے کی بات، جب اس بندے کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں، تو اس کی وین میں سے سانپ کا زہر نکلتا ہے. ایک اور اس میں بڑی مشہور بات ہے، میں ایک دن اخبار میں پڑھ رہا تھا کیونکہ یہ ایک نفسیاتی ایفیکٹ ہے. کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے گھر میں کوئی چیز وغیرہ بنائی، کوئی سالن، کوئی بریانی وغیرہ سم تھنگ، اس میں مسٹیکنلی کوئی سانپ آیا، گرا، مر گیا یا زخمی تھا، اس نے نکال کے باہر پھینک دیا. یہ بات اس نے اپنے تک ہی رکھی. اب اس دن گھر پہ کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب گھر پہ گیسٹ آئے ہوتے ہیں تو وہ کھانے کی تھوڑا خوبیاں بیان کرتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے. تو انہوں نے معمول کے مطابق یہی کام کیا کہ بڑا اچھا کھانا پکایا. یہ وہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کھانے میں ایکچوئل ہوا کیا ہے. اب 4 ماہ گزر گئے، 5 ماہ گزر گئے، دوبارہ وہی جب گیسٹ ان کے گھر پہ آئے تو انہوں نے ان سے فرمائش کی لیڈی سے کہ آپ وہی والا کھانا، وہی جو ذائقہ تھا، ٹیسٹ دوبارہ بنائیں. اب دوبارہ وہ کھانا بنا تو دیا لیکن آگے پیچھے تو ہو سکتا ہے ٹیسٹ اس کا. انہوں نے ریزن ہی پوچھ لی. اب وہ بیچاری ریزن مسالہ کوئی بتاتی ہے، اس نے ڈائریکٹ بتا دیا کہ اس دن سانپ گرا تھا اور وہ میں نے نکال کے پھینکا تھا. عرفان صاحب، ان لوگوں نے اس چیز کو جب سوچنا شروع کیا کہ ہم نے سانپ کا زہر کھایا ہے، وہ ہمارے اندر چلا گیا ہے، ہماری وین میں سرکولیٹ ہو رہا ہے، اور اسی اخبار میں لکھا تھا 2 بندے بے ہوش ہوئے اور انہیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑا. بیسیکلی چیز یہ ہوتی ہے جب ہم ایک چیز کو بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر اگر کا ورڈ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ چیز ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ ہونے لگتی ہے. صحیح ہے. اچھا سراب خان صاحب، ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، ان کی بعض اوقات موٹیویشن یا ڈی موٹیویشن، کیا یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے انسان کے ذہن کے اوپر کریج کے حوالے سے؟ بالکل ہوتی ہے. اب ایک انسان نے کوئی کام کرنا ہے، ہی وانٹ ٹو ڈو سم گڈ، کوئی ایکٹ کرنا ہے، کوئی نیا کام کرنا ہے.
اس کو خیالات کیا آتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میں اگر یہ کام کروں گا تو لوگ کوئی ایسا ایکٹ نہ کریں جس سے مجھے شرمندگی ہو جائے گی، کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ نپولین کہتا ہے کہ کامیابی کے لیے ناکامی ضروری ہے، اور جب آپ چیز میں آگے بڑھتے ہیں، جب یہ سارے ایلیمنٹ جب آپ کے ساتھ آ کے شامل ہوتے ہیں، پریشانی کا، ناکامی کے، خوف کا، شرمندگی کا سم ٹائم، تو دین آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو خوش رکھے، مجھے بچپن میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کو صرف ایز اے آبجیکٹ سمجھا کریں، آپ اچھا کام کریں گے تو فائدہ آپ کا اپنا ہے، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کی خوبیاں بیان کریں گے۔ آپ غلط کام کریں گے تو نقصان آپ کا ہے، اور لوگ آپ کے لیے ابیوس ورڈنگ یوز کریں گے، آپ کو برا بھلا بولیں گے۔ تب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ بیسیکلی لوگ صرف آبجیکٹ ہوتے ہیں، ہم نے لوگوں کو ایسا آبجیکٹ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے لائف میں آگے بڑھنا ہے تو ہم نے اس چیز کو بھول جانا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بقول واصف علی واصف صاحب کے فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے، جو آپ کا مشن ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، آپ لائف میں آگے بڑھ جائیں، اور اس طرح آگے بڑھیں یہ سمجھیں کہ میرے پیچھے کوئی کتا بھاگ رہا ہے، میں آگے اتنی سپیڈلی بھاگوں گا، اور آپ اتنی سپیڈلی اپنے گول پہ فوکس رکھ کے بھاگیں، جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کتا تو دور کی بات، دنیا بہت پیچھے رہ چکی ہو۔ تو ہمیں لوگوں کو صرف اس نوعیت پہ جا کے نظر انداز کرنا ہے، فوکس اپنے کام پہ کرنا ہے، ان کی باتوں کو سن لیں، آبزرو کریں، اپنے فائدے کی بات وہاں سے نکالیں، بٹ اس سے ہم نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا۔ صحیح ہے۔ اچھا، کریج کو بڑھانے کے لیے جو سائیکولوجیکل فیئر ہے، فیئر کی جو فیلنگ ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح میں نے انیشلی ڈسکس کیا کہ فیئر دو قسم کے ہیں، ایک فزیکل فیئر ہے، جسمانی، اس کے لیے ہمیں اسٹرگل، محنت، گائیڈ لائن، لرننگ چاہیے۔ اب جو دوسرا مین پرابلم ہے، یہ 90% لوگوں میں ہوتا ہے، باقی جو 10% وہ فزیکل کریج کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس کی آسان سی حل ہے۔ اب ہمیں ایک چیز کا ڈر ہے، ہمارے اندر خوف ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اسکول کے بچے ہیں، کالج کے لڑکے ہیں، ایگزام نزدیک آ گیا ہے، محنت نہیں کی، 3-4 دوست اکٹھے بیٹھ جائیں گے، یا ڈر لگ رہا ہے ایگزام میں کوشچن مشکل آ جائے، مزید اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہی بات آ جاتی ہے، جب آپ اس کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کانشیس پارٹ سے ہوتا ہے، وہ سب کانشیس پارٹ میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم یہاں پہ ایک بچے والی مثال دی تھی کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فلاں سبجیکٹ میں کمزور ہیں، آپ یہ نہیں کر پاتے، تو جب وہ بچہ سینٹر میں جا کے بیٹھتا ہے ایگزامینیشن ہال میں، کوشچن شیٹ اس کے سامنے ہوتی ہے، تو فرسٹ تھاٹ جو اس کے مائنڈ میں کلک کرتی ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میں سبجیکٹ میں ویک ہوں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ فیئر کو ڈسکس نہیں کرنا۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ فیئر ہوتے ہوئے بھی سٹیپ لازمی لیں، جیسا کہ حوصلہ مندی، کریج کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ کریج کا ورڈ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو خوفزدہ ہوتے ہوئے بھی کچھ خوفزدہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ریسرچ کہتی ہے کہ جو لوگ خوفزدہ ہوتے ہوئے بھی کوئی خوفزدہ کام کرنے میں آگے سٹیپ لیتے ہیں، ایسے لوگ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ، اگلا جو اس میں سٹیپ یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے، والد صاحب سے، اپنے ٹیچر سے، یا اپنے کسی ہمدرد سے لازمی ڈسکس کریں اپنے فیئر کو۔ بتانے میں شارٹ پیریڈ کے لیے شرمندگی تو ہوگی کہ یار یہ میرا فالٹ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، جب آپ کو باتیں سمجھائی جائیں گی آپ اس چیز سے آزاد ہو جائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے، آپ کو جس چیز کا فیئر ہے آپ اس کو ایک پیج پہ لکھیں، یہ میرے مسائل ہیں، یہ میرا ڈر ہے، یہ مجھے خوف ہے۔ اس کے بعد کیا کریں، اس کو پھاڑیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، پھر اس کو جا کے آگ لگا دیں اپنے ہاتھوں سے۔ یہ کام آپ 3 to 4 ٹائم کریں، اس طرح آپ کا فیئر کم ہوگا۔ اور لاسٹ اور میجر جو ہے اس میں، آپ فیئر کے نقصانات کے بارے میں سوچیں، نہ کہ فیئر کے بارے میں، نقصانات کے بارے میں سوچیں کہ میرے اندر جو فیئر ہے وہ مجھے کس ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے، سوشل جو میری ابیلٹی ہے اس ٹائم، سماج کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے، ایموشنل کنڈیشن میں، یا پھر کہیں لو کی کنڈیشن میں، ناراضگی کی کنڈیشن میں، تو مجھے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، مجھے شرمندگی کیوں محسوس ہوتی ہے، میں لوگوں سے جب بات چیت کرتا ہوں مجھے مسائل کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے۔
یا پھر لوگ اپنی بات کیوں منوا لیتے ہیں, میں اپنے حق کے لیے بھی کیا آواز نہیں اٹھا سکتا. اس کے نقصانات کے اوپر ڈسکس کریں, اور پھر اس کے بعد اس کے فوائد کے اوپر ڈسکس کریں اپنے آپ سے. کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی گناہ آپ نے کسی بندے سے چھڑوانا ہے تو آپ گناہ سے نفرت کریں, اس انسان سے نفرت نہ کریں, اور اس بندے کے سامنے اس گناہ کے نقصانات اتنے زیادہ بڑا چڑھا کے ڈسکس کریں کہ بندے کو خود اس گناہ سے ہی نفرت ہو جائے. عرفان صاحب, یہ ساری باتیں ایک سائڈ پہ جو ہمیں سائنس نے سکھایا, نفسیات نے سکھایا. میں لاسٹ پہ ایک اضافی بات ایڈ کروں گا. ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا وہ مخلوق کے ڈر سے آزاد ہو جائے گا. علامہ اقبال کا ایک بہت پیارا شعر ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے آپ مشکل سمجھتے ہیں جو گراں گزرتا ہے آپ کو ہزاروں سجدوں سے نجات دلاتا ہے. صحیح ہے. اور بالکل اسی حوالے سے علامہ اقبال کا ایک اور شعر میں اپنے سامعین کی نظر کروں گا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, جی, اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. سہراب خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہماری جنرل زندگی جو ہے, عام زندگی میں کرج کیا رول پلے کرتا ہے ہمارے دن رات کے معمولات میں؟ اس کا بہت بڑا رول پلے ہے. ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ پہ پریشانیاں ملیں گی, مسائل کا سامنا ملے گا. جیسا کہ میں نے ریسنٹلی ڈسکس کیا تھا, مسائل 90% ہمارے اندر پڑے ہوتے ہیں, وہ ہمارے اندر پڑے ہوتے ہیں, ہم نے ان سے باہر نکلنا ہوتا ہے. میں اس کا ایک سمپل حل آج آپ کو بتاؤں. جو مسائل ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں, خوف ہمارے اندر سے جب آتا ہے, ایک آواز ہمارے اندر سے آتی ہے, ہم اس کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں, ہم سائلنس نہیں ہوتے. کیا ہم 24 گھنٹے میں سے 15 سے 20 منٹ اپنے لیے نکالتے ہیں؟ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں, چاہے جتنی بزی لائف بھی ہو, 15 to 20 منٹ جسٹ اپنی لائف کے لیے نکالیں. کسی گراؤنڈ میں جائیں, اوپن ایریا میں, نہیں اویلیبل مکان کی چھت پہ چلے جائیں, چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑیں, آسمان کو دیکھیں, اوپن وسیع ایریا میں بیٹھ جائیں. زمین, یہ لوگ, یہ مخلوق, یہ پورا جو نظام ہے اس کو آبزرو کریں. آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے. اپنے اندر کی آواز کو سنیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اندر سے کیا آواز آ رہی ہے, اندر سے انسانیت کی آواز آ رہی ہوتی ہے جو آپ کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے. فیئر جو آپ کے اندر ہوتا ہے اس سے آپ کوشچن کریں, وائی, کیوں, کیا مسئلہ ہے, مجھے یہ ڈر ہے, کیوں ہے, بار بار کوشچن کریں. کوشچن سے کوشچن نکلے گا, اس کا کوشچن کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا فیئر اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا اور یہ آہستہ آہستہ جا کے ختم ہوگا. اب کرج کا ہماری زندگی میں اتنا امپورٹنٹ رول پلے ہے کہ ہم اس کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. کمیونیکیشن کو لے لیں, یا کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کے دوران ہم نے جو اپ ڈاؤن موومنٹ کا خیال رکھنا ہے اس کو دیکھ لیں, یا کہیں پہ اسپیچ کرنی ہے, لیکچر دینا ہے, ڈسکشن کرنی ہے, اس کو دیکھ لیجئے. یا پھر آپ کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں, کلاس کے بچوں سے آپ نے کسی ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے, کوشچن کرنی ہے. اگر آپ کے اندر کرج ہی نہیں ہے تو اٹ مین دس کہ آپ کے اندر کمیونیکیشن لیول 0 ہے. تو ہم نے اپنے اندر کرج لانے کے لیے فیئر کو ختم کرنا ہوگا, فیئر کے خلاف فائٹ کرنی ہوگی. اب فیئر کی جیسے میں نے 2 اقسام ڈسکس کی ہیں, فزیکل کرج اور یہ جو دوسری نفسیاتی کرج ہے, ہم نے اس کے لیے فوکس کر کے اس فیئر کو ریموو کرنا ہے تاکہ کرج ہماری لائف میں ایک بہترین رول پلے کر سکے. صحیح ہے. بہت خوب. ہماری چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے اور ہمیں ایک ٹاپک اور بھی ڈسکس کرنا ہے جو آج ہم نے طے کیا ہوا تھا, تو اس پہ اب چلتے ہیں. اور میرے خیال میں سامعین آج کے پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ابھی تک جو گفتگو ہماری ہوئی کرج کے حوالے سے وہ آپ نے سماعت فرمائی. کوئی کمنٹ کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں ذکر کرنا بھول گیا کہ یہ پروگرام رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی نشر ہو رہا ہے. نہ صرف آپ اس کو ریڈیو پہ سن سکتے ہیں بلکہ فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے اس پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بھی آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. سامعین محترم, ہمارا جو اگلا موضوع ہے آج ہی کے پروگرام میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے سہراب خان صاحب کے ساتھ, وہ ایموشنل سٹیبلٹی کے حوالے سے ہے. تو سب سے پہلے تو سہراب صاحب یہ بتائیں کہ ایموشنز کیا چیز ہوتی ہیں؟ ایموشن بیسیکلی ایک ورڈ ہے, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, انرجی ان موشن از کالڈ ایموشن. اب ایموشن جو ہیں یہ بنتے کیسے ہیں؟ ایموشن بنتے ہمارے موڈ سے, مزاج سے. کل 16 قسم کے مزاج انسان میں ہوتے ہیں. موڈ سے ایموشن بنتے ہیں اور ایموشن سے ہماری شخصیت بنتی ہے. اب اس میں جو میجر ایلیمنٹس ہیں
لائک غصے کا ایموشن آ جانا، کہیں پہ احساس کا ہو جانا، یا کہیں پہ تشویش کا عالم ہو جانا، محبت کا سین کریٹ ہو جانا. سر یہ جو ایموشن بنتے ہیں ان کا جو شارٹ پیریڈ ہے وہ فکس ہے. وہ کتنا ہے؟ ڈیٹ از اونلی 12 منٹس. اچھا. جب بھی غصہ آئے گا، جب بھی اچانک سے کسی کے لیے محبت کے خیالات آئیں گے، جب کبھی اچانک سے آپ کو فیئر محسوس ہوگا، اس بات کو یاد کر لیں یہ صرف 12 منٹ کے لیے ہوگا. یہ فکس ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہم اس کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. ہم اس کو 12 منٹ کے بجائے 14 منٹ، 20 منٹ، ایک دن پہ لے جاتے ہیں. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ صبح اٹھ کے فلاں بندے کو منہ لگایا تو سارا دن خراب گزرا ہے. صحیح. یہ اکثر ولیج ایریا میں یہ بات سننے کو ملتی ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم نے صبح کے ٹائم جب اس بندے سے کمیونیکیشن کی ہوتی ہے، اس بندے کو جب ہم ملے ہوتے ہیں، جی. تو ہمارے سب کانشیس پارٹ میں جو ایموشن آئے ہوتے ہیں اس بندے کے لیے وہ نیگیٹو آئے ہوتے ہیں. صحیح. اب سب کانشیس پارٹ چونکہ مارننگ ٹائم میں فریش کنڈیشن میں ہے، تو اس کے پاس جو بیسک تھاٹ آئی ہے وہ کون سی آئی ہے؟ نیگیٹیوٹی کی آئی ہے. اب سارا دن بلڈ میں جو سرکولیشن ہو رہی ہے وہ نیگیٹو تھاٹس کی ہو رہی ہے. اس لیے ہم جو ایکٹ کر رہے ہوں گے وہ پھر کام ہی نیگیٹو ہوگا. صحیح. جی. اچھا، ایسا ہے سوراب صاحب کے ایموشنز بلڈ کیسے ہوتے ہیں؟ ایموشن جیسا کہ میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ بیسک ان کی جو ایج ہے ڈیٹ از اونلی 12 منٹس. لیکن اس کے بعد جب ہم اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے، یہ ہمیں اپنے کنٹرول میں جب کر لیتا ہے تو تب ایموشنز کی ایج بڑھ جاتی ہے. یہ بڑھتے جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. اب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں جب وہ واک کر رہا ہے، چلتا ہے تو وہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے. اس میں فیئر نہیں ہوتا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک کانشیس مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے فیئر کی. اور یہ فیئر آتا کہاں سے ہے؟ اپنے لوگوں سے، والدین سے، ٹیچرز سے، ساتھ کے دوستوں سے، سوسائٹی سے، میڈیا سے. فیئر اس کے مائنڈ میں آ جاتا ہے. اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. تو ہمیں اس کے لیے فیئر کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو ایموشنلی سٹیبل کرنے کے لیے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا. جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم غصے کی کنڈیشن کو ڈسکس کیا تھا کہ غصہ آتا نہیں، ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم باقی بھی اس کے ایلیمنٹس کو دیکھیں، تشویش کے عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، محبت کے سین میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ جب آپ بہت زیادہ خوش ہوں، جب آپ کسی پریشانی کے عالم میں ہوں، تب آپ کوئی ڈیسیژن نہ دیں. اس وقت صرف جو بیسک ٹائم ہے، انیشل ٹائم 12 منٹ، اس کو کسی طرح سے سپینڈ کر لیں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں. 12 منٹ کسی طرح سے سپینڈ کر لیں آپ. اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو آپ کی ایموشن ہے وہ ڈیکریز ہوتے جائیں گے. بالکل. یہ جو آپ نے وضو والا اور کھڑے ہیں اور بیٹھنے والا تو سنت طریقہ کا بتایا ہے، بہت زبردست ٹپ ہے. اور اس کو بڑا ہم نے سمجھے ایکسپیرینس بھی کیا ہے. جی جی. بہت ہی افیکٹو ہے. اور ایک اور ٹپ میں سامعین کے ساتھ شیئر کروں کہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اس سے بھی کافی حد تک غصے پہ کنٹرول ہوتا ہے. جی. اچھا، اب یہ بتائیے گا سوراب خان صاحب کہ آج کا جو ہمارا مین جو ٹاپک ہے وہ ایموشنل سٹیبلٹی ہے. جی. تو کیا چیز ہے ایموشنل سٹیبلٹی؟ اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایموشنس، انرجی ان موشنس، جو ہمارے موڈ ہیں ہمیں ان کو سمجھنا پڑے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں بغیر کسی وجہ کے مسکرا رہا ہوگا. ہم کہتے ہیں یار کیا ہوا؟ کہتا ہے بس کچھ بھی نہیں ہوا. اب دل میں کوئی ایسی فیلنگ آئی ہے کہ بندہ وہ اسمائل کر رہا ہے. کبھی کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی وجہ کے اداس، بے چین ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مزاج ہوتا ہے. مزاج سے ایموشن بنتے ہیں، ایموشن سے شخصیت بنتی ہے. ہمیں اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اپنے اندر کی آواز کو سننا ہوگی، اپنے ایموشنز کو دیکھ کے لائف میں آگے فارورڈ ہم نے موو آؤٹ کرنا ہوگا. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے ایموشن کہاں پہ جوڑنے ہیں اور کس انسان کے ساتھ نہیں جوڑنے ہیں، کس کام میں نے کتنا ایموشنلی اپنے آپ کو شو کرنا ہے. ایموشن کو محدود رکھ کے، کنٹرول میں رکھ کے ہم نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. جس طرح میں نے مائنڈ کا ذکر یہاں پہ کیا تھا ریسنٹلی کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مائنڈ میرے کنٹرول میں ہے یا میں مائنڈ کے کنٹرول میں ہوں. اسی طرح جو ایموشنز ہیں اگر وہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، ہمارے غلام ہوں گے، تو ہم ایموشنز کو بہتر وے میں یوٹیلائز کر کے اپنی لائف اچھی سپینڈ کر سکتے ہیں. بٹ خدا نخواستہ اگر ہم ایموشن کے کنٹرول میں ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں،
لائف اسی طرح سے گزرتی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. ہمیں ایموشن کو سمجھنا پڑے گا, اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا, اور ایموشن کی بھی ایک ایج ہوتی ہے. جس طرح انسان کی ایج ہے, ایموشن کی بھی ایج ہے, اور ایموشن کی ایج آپ کی ایج کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بڑھتی. آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے 60-70 سال کے بوڑھے بوڑھے بابے ہوں گے جو ان میچور ہوں گے, اور ایک 16-17 سال کا ینگ بوائے میچور ہوگا. یہ جو میچورٹی کا لیول ہے, یہ جو ایموشن سٹیبلٹی کا لیول ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں آتا, لرننگ سے, ایکسپیرینس سے آتا ہے. ایکسپیرینس کہاں سے آتا ہے؟ ایکسپیرینس کم فرام بیڈ ایکسپیرینس. تو اس کے لیے آپ کو لرننگ, ایکسپیریمنٹ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ لائف میں آگے جانا پڑے گا. تو کیا طریقہ ہے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا؟ ایموشن کو کنٹرول کرنے کا سب سے آسان طریقہ کہ ہمیں اس کی بیسک کو سمجھ کے اس پہ کام کرنا ہوگا. اب ہم بات کریں اگر تو غصے کی ایموشن کی, جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ ہمیں غصے کے ماحول میں کیا کرنا چاہیے. اب غصہ بیسیکلی اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر دو بندوں کو اکٹھا غصہ آ جائے تو یہ نقصان ہوتا ہے. اگر ایک بندے کو اس کنڈیشن میں صبر کرنا آ جائے, اور اگر دوسرا بندہ چاہے جو مرضی بولتا رہے, اگر وہ 12 منٹ آپ وہاں سے سیپریٹ ہو جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو وہاں سے بچا سکتے ہیں. یہی بات لو کی ہے. لو میں اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ ایموشنلی نہیں جوڑتے تو آپ آگے چل کے ایک لانگ سٹیپ تک اپنی لائف کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے ٹو مچ سیریس نہیں ہونا کسی بھی چیز کے لیے. اگر ہم نے اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبل کرنا ہے, ہم نے کسی فرد کے لیے, کسی جاب کے لیے, کسی مشن کے لیے, کسی گول کے لیے ٹو مچ سیریس نہیں ہونا کہ یہ مل گیا تو مل گیا, نہیں تو کوئی بات نہیں, دیٹ از دا فیکٹ. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے, یہ نہ ملا تو میں تباہ ہو جاؤں گا, یہ چیز رانگ ہے. ہمیں ہر چیز کو نارمل وے میں لے کے چلنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک یہ اسلام میں بھی ہے کہ مساوات, میانہ روی پہ ہمیں چلنا چاہیے. صحیح ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, کوئی ایموشنز کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہیں یا کوئی مخصوص اوقات بھی ہوتے ہیں کہ کسی وقت بندہ جو ہے نا غصے میں ہوتا ہے, کبھی کس موڈ میں ہوتا ہے, کبھی کس موڈ میں؟ وقت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے اس کا؟ وقت کے ساتھ اس کا ریلیشن نہیں ہے, لیکن ایموشن کی جو اقسام ہیں یہ بہت ساری ہیں. جیسا کہ ایموشنز ہمارے مزاج سے بنتے ہیں, مزاج کی کل ٹائپ 16 ہے. میں کچھ 3-4 ڈسکس کر لیتا ہوں. جی جی. مثال کے طور پہ ڈپریشن کی حالت میں ہمارے ایموشنز ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے. تشویش کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں, خوف کے عالم میں, کچھ اچانک سے سڈنلی کوئی چیز اپیئر ہو گئی ہے, تب ہم فوراً سے ان ایموشنل ہو جاتے ہیں, ہمارے ایموشن انسٹیبل ہو جاتے ہیں. یا اچانک سے کچھ اچیومنٹ مل جانا, اچانک سے کوئی بری خبر, صدمہ جس کو بولتے ہیں, وہ مل جاتے ہوئے ہم انسٹیبل ہو جاتے ہیں. اس ساری ایموشن کی اقسام ہے. ان سب کا واحد حل یہ ہے ٹو مچ سیریس نہ ہو, ہر چیز کو لیول پہ لے کے چلیں, آرام سے زندگی میں چلیں, ایموشن کی بیسک کو سمجھیں, اس کو سیکھیں, اندر کی آواز کو سنیں, ان کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں. صحیح ہے. اچھا, جو ٹائملی یا ٹیمپرری ایموشن ہونا, ایموشنل ہونا, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا, یہ میں چھوٹی سی اگزامپل دے کے بتاؤں گا. اب بہت سے لوگ ہیں جو کسی ریلیشن شپ میں ہیں, صحیح ہے, کسی کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے, ٹھیک, یا کسی اپنے جاب کے ساتھ, ٹاسک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی جی. تو وہاں سے جب عارضی طور پہ وہ رسپانس آپ کو نہیں ملتا تو آپ ان ایموشنل ہوتے ہیں. ٹھیک. چونکہ یہ پروگرام جو ہے کام سے کامیابی ہے, تو ورکنگ اور اچیومنٹ کی بات جب ہو رہی ہے تو اس میں ان ایموشنل پرسن جو ہے وہ اپنے آپ کو ناکام کروا دیتا ہے. ٹھیک. میں ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا اپنی کلاس کے لڑکے کی. مجھ سے اس دن ڈسکس کر رہا تھا کہ سر رات کو نیند نہیں آتی, بڑا اداس رہتا ہوں, پریشان رہتا ہوں. تو اس کے پیچھے جو مین وجہ تھی وہ سو کال لو تھا. اب اس وقت پہ وہ بندہ جو رات کو ڈسٹرب ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے کہ اس کے ایموشن کی وہ رسپیکٹ اس کو جو دوسرا پرسن ہے وہاں سے نہیں مل رہی, اور وہ اس چیز کو لے کے پوری رات پریشانی میں گزارتا ہے. سم ٹائم وہ روتا ہے رات کو, پریشان ہوتا ہے, ڈسٹرب ہوتا ہے. لوگ ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اب بیسیکلی ایک شارٹ پیریڈ ہے. اب انسان ہے, غلطی ہوتی ہے اس سے. ہسبینڈ وائف میں آپ دیکھ لیں, انسان کے درمیان منہ ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, بٹ وہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہے. اگر ہم اس چیز کو یہ سمجھیں کہ اس وقت جب ہماری منہ ہوئی ہے, کوئی جھگڑا ہوا ہے, کوئی پرابلم کریٹ ہوئی ہے, یہ انسان غلط نہیں ہے. بالکل. یہ سچویشن جو ہے اس کو میں ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوں, یہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر اس کنڈیشن میں جب وہ بندہ رات کو اپ سیٹ ہے,
اس پرسن کو لے کے سوچ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا, یہ میرے لیے کیا کر رہا ہے. اس دوران اگر وہ جسٹ یہ سمجھ لے کہ یہ انسان غلط نہیں ہے, سچویشن غلط ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ صرف ایک کام کرے, آئیز اپنی کلوز کریں اور جو اس کا گول ہے, جو ٹاسک, اس کے اوپر فوکس کریں کہ میں نے لائف میں یہ کام کرنا ہے. اور اس کے لیے میں ایک تویز دیتا ہوں آج آپ کو, وہ تویز پڑھتا پڑھتا سو جائے. تویز یہ اس نے پڑھنا ہے, میرا جنون, میرا جنون, میرا جنون, میرا جذبہ کیا ہے, ان چیزوں کا ورد کریں. بیسیکلی ہوگا کیا, یہ ساری باتیں کانشیس پارٹ سے جا کے سب کانشیس پارٹ میں سٹور ہوں گی, اور جو اس کو نیکسٹ ڈے سگنل ملیں گے اس کے سب کانشیس سے پوری باڈی کو, وہ مثبت ہو جائیں گے. صحیح ہے, زبردست ٹپ آپ نے شیئر کی. پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک سوال آپ سے مزید پوچھ لیا جائے ٹاپک کے حوالے سے کہ یہ جو بریک اپ ہو جاتا ہے, سپریشنز ہو جاتی ہیں, تو وہ کیوں ایسا ہوتا ہے, اور ہمیں کسی کے ساتھ بھی ایموشنل اٹیچمنٹ بلڈ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم فرسٹ آف آل اس چیز کو سمجھیں گے ڈیپ میں جا کے کہ ایموشنل ہم کیوں ہوتے ہیں اور سپریشن کیوں ہوتی ہے. بیسیکلی لو ہوتا کیا ہے, جب ہم کسی کے ساتھ فرسٹ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, سر لو کی کل عمر جو ہے وہ 1.5 سال ہے. اس کے بعد وہ لو نہیں رہتا. اب آپ دیکھیں کسی بھی جوڑے کو, شادی شدہ جوڑے کو, جب وہ نیا شادی شدہ جوڑا ہوگا اس کے درمیان کتنے آپس میں پیار محبت ہوگا, سو کر لو میں آپ دیکھیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ جا کے ڈیکریز ہو جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ لو نہیں ہوتا, وہ ضد بن جاتی ہے, وہ عادت بن جاتی ہے. اب بندہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر کہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے کتنی ایفرٹ کی ہے, محنت کی ہے اس پرسن کے لیے, تو پھر وہ جو اس کا محبت, جو لو کا فیکٹر ہے, وہ ضد میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کنڈیشن میں یہ ہوں کہ آپ اگلے پرسن کو سمجھیں, اس کے ایموشن کو سمجھیں. ایموشن کو سمجھنے کے لیے آپ اس بندے میں اپنے لیے جو فیلنگز ہیں اس کو جج کریں, پلس اس بندے کی طرف سے جو ریئیکشن آ رہا ہے اس میں صبر کا مظاہرہ کریں. اب سپریشن جب ہوتی ہے تو لوگ بہت سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ لوگ ڈرگ پہ چلے جاتے ہیں, چونکہ وہ ذہنی سکون کا شکار نہیں ہوتے, وہ پرابلمس ان کے مائنڈ میں کریٹ ہوتی ہیں. اگر اس ٹائم وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ابھی یہ میرا بریک اپ ہوا ہے, سپریشن ہوئی ہے, تو کیا یہ غلط تھا یا ٹھیک تھا. اگر وہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہوا ہے, اگر غلط ہوا تو پھر بریک اپ کیوں ہوا ہے, پھر سپریشن کیوں ہوئی ہے, تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ اس پرسن سے الگ ہو گئے ہیں. وہ بندہ اس ایبل نہیں تھا کہ وہ آپ کے ساتھ آگے چل سکے, آپ کیوں پریشان ہوتے. اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر اس کنڈیشن میں آپ الگ ہی نہ ہوتے. جس طرح میں نے ابھی محبت کی ایج کو ڈسکس کیا, ٹوٹل 1.5 سال ہے, ایموشن کی ایج کتنی ہوتی ہے, اونلی 12 منٹس. اس طرح بریک اپ کے بعد, سپریشن کے بعد جو ڈپریشن ہے اس کی بھی ایج ہے, دیٹ از اونلی 6 months. اچھا, اب جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں, بریک اپ ہو گیا, فلاں میرا مسئلہ بن گیا, جاب چھوٹ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یا فلاں پرسن مجھ سے دور ہو گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی خدا نہ خواستہ, یا بریک اپ ہو گیا, ہم ان سے پہلا ایک سوال پوچھتے ہیں, کیا آپ خود اس کنڈیشن سے باہر نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں. چونکہ اس کنڈیشن میں رہ کے مزہ آتا ہے. جو لوگ ان باتوں سے میرے ابھی اتفاق کر رہے ہوں گے وہ اس کنڈیشن سے گزرے ہوں گے. چونکہ جب اس بندے سے بات نہیں ہو رہی, آپ اس بندے سے دور ہو گئے ہیں, اس کے ریسنٹ میسج کھول کے پڑھنا, چیک کرنا, تصویر دیکھنا, بار بار وہ بات مائنڈ میں آ رہی ہے, آپ اس بندے کو بلا نہیں پا رہے ہیں, اس کے بارے میں چیک اپ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک خود پرسن آیا, فیمیل تھی, کہتی ہیں کہ ایک یونیورسٹی کا میرا فیلو تھا, تو اس نے میرے ساتھ 3-4 سال سپینڈ کیے, اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا, میری عزت خراب ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اب وہ کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. اب بات بڑی سوچ سمجھ اور دھیان کی ہے. وہ مجھے لڑی کہتی ہے کہ میں اس بندے سے نفرت کر رہی ہوں, میں اس بندے کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی, کوئی بات نہیں کروں گی, میں اس بندے کے بارے میں 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ بھی نہیں سوچوں گی. لیکن اس وقت وہ کیا کر رہی تھی, اس بندے کے بارے میں سوچ رہی تھی. بیسیکلی جب ہم اس چیز کو بار بار سوچتے ہیں, ریوائز کرتے ہیں, تو وہ انوانٹیڈلی جا کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جو 6 month کا پیریڈ ہے, اگر اس میں بندہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لے کہ میں نے اپنی نئی لائف جینی ہے, میں نے کچھ کرنا ہے لائف میں. اب ایک پرسن چلا گیا ہے, ایک ٹاسک چلا گیا ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں,
ناکامی کے بعد کامیابی ملتی ہے، اور کامیابی کے لیے سٹیپ لینا جو ہے وہ ناکامی کا بیسک چیز ہے. آپ لائف میں آگے چلیں، دنیا بڑی وسیع ہے، اچھے کا اپوزٹ بہترین ہے، نہ کہ اچھے کا اپوزٹ غلط ہے. آپ بہترین کی طرف موو آؤٹ کریں، انشاءاللہ آپ آگے چل کے بہت اچھا پائیں گے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ سراب خان صاحب تشریف لائے پروگرام میں. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اگر اپنا کوئی نمبر اناؤنس کر دیں تاکہ کوئی نفسیاتی مشوروں کے لیے کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. جو پرسن ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، میرا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا، اور جو لوگ ہمیں ریڈیو پہ سن رہے ہیں میں ان کے لیے ریوائز کرتا چلوں. میرا موبائل نمبر 0341395401 0341 آپ لوگ کسی بھی نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے شام کو 5 to 8 تک مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ سراب صاحب. سامعین محترم، پروگرام کام سے کامیابی آپ سماعت فرما رہے تھے. رفا FM 102.2 پہ ہمارے ساتھ موجود رہے جناب سراب خان، ماہر نفسیات ہیں، اور اس پروگرام میں ہم ان خصوصیات پہ گفتگو کرتے ہیں جن کا انسان کے اندر ہونا کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے. اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی. ان کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.